الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ليس من منهج السلف الدخول في الكلام والجدال. یہ سلف کا منہج نہیں ہے. اس عنوان کے تحت بات چل رہی تھی تو بازمول رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں منہج سلف پہ جو گفتگو کی ہے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ کیا چیز سلف کا منہج ہے اور کیا چیز سلف کا منہج نہیں ہے. لیس من منہج السلف الدخول فی الکلام والجدال، کہ بیجا باتیں کرنا، بیجا بحث کرنا، بیجا اختلافات کرنا، بیجا مسائل پر بیجا گفتگو کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں. بل یستفرغون وسعهم فی التفقہ فی الکتاب والسنہ، بلکہ سلف کا منہج یہ ہے کہ وہ پوری کوشش، پوری توجہ دیتے تھے کہ کتاب و سنت کا علم کیسے حاصل کیا جائے، کتاب و سنت کے علم کو کیسے سمجھا جائے، وعمل بہما، کہ کتاب و سنت کے علم پر کیسے عمل کیا جائے، ودعوت الیہما، کہ کتاب و سنت کے علم کو کیسے عام کیا جائے. منہج سلف میں فقہ کا مطلب کیا تھا؟ فقہ کا مطلب یہ تھا کہ نماز کیسی پڑھی جائے، زکوٰۃ ادا کیسی کی جائے، زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے، حج کیسے کیا جائے. وہ اس بات پر غور کرتے تھے کہ کتاب و سنت کے علم کو اپنی زندگیوں میں کیسے نافذ کیا جائے. لیکن آج مسئلہ تھوڑا دوسرا ہے. آج تھوڑا سا علم سے ہم شغف رکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیجا باتیں، بیجا بحث، بیجا اختلافات، جن مسائل پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے ان مسائل پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہماری انرجی ڈسٹرب ہوتی ہے، ویسٹ ہو رہی ہے. جیسے آج ایک فتنہ بہت عام ہے، وہ کیا ہے؟ بعض حضرات مرتد ہو گئے، اپنا نام ہے ایکس مسلم، ایکس ساحل، ایکس ثنا خان، ایکس پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیا. اب آپ ان کی باتیں سنیں گے تو وہ دین اسلام پر گفتگو کرتے ہیں، بیجا باتیں جو سلف کا منہج نہیں ہے. لیکن اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ توحید پر نہ انہوں نے محنت کی نہ ہم نے کی، دین سیکھنے کی نہ انہوں نے کوشش کی نہ ہم نے کی. تو آج کے حالات میں ہم کو دین سیکھنا چاہیے، دین سمجھنا چاہیے، سوالات کرنا چاہیے دین سمجھنے کے لیے. سلف کا منہج تھا کہ وہ سوال کرتے تھے دین سمجھنے کے لیے، دین پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جو ظاہری اعمال اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ 5 سے زیادہ ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے کہ قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن اکرمۃ ابن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواه بخاری فی کتاب العلم. یہ 5 ارکان 5 ہے جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں، تو اس کے سوا بھی تو فرض ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ یہ 5 چیزیں فرض ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے کتنا پیارا سوال. علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے لوگ ایسے سوال اہل علم سے کرتے ہیں، اسلام پہ تان کرنے کے لیے نہیں. ایک انسان کے دماغ میں آ سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے فرائض ہیں، پھر یہ 5 ہی کیوں؟ ھذا جبریل جاء یعلمنا الناس دینہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جبریل آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے. اس حدیث میں بات بتائی گئی نا. تو یہ 5 چیزیں ہی فرض کیوں؟ 5 کیوں نہیں؟ دیکھیے اس مسئلے میں کیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت پیارا جواب دیے. لیکن اس سے پہلے اس گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عوام نہیں، بڑے بڑے اہل علم دھوکہ کھا گئے. ایک جماعت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے جس کا نام جماعت اسلامی. آپ ان کے یہاں جا کر دیکھیں گے تو ان کے خطبات کتنے ملیں گے؟ 6. ان کے یہاں فرائض کتنے ملیں گے؟ 6. جبکہ اسلام نے کیا بتایا؟ 5. انہوں نے خطبات میں کیا کر دیے؟ 6. تو یہ 6 آئے کہاں سے؟ اب یہ کوئی عامی نے، کوئی عام انسان نے بات نہیں کہا ہے. ان کے یہاں کے مجدد نے، ان کے مطابق ان کے مجدد نے، ان کے مفکر نے بات لکھا ہے کہ اسلام کے کتنے فرائض ہیں؟ 6. جبکہ ہے کتنے حدیث میں؟ 5. تو یہ غلط فہمی کیوں لگی؟ یہ توحید کو نہیں سمجھنے سے، دین نہیں سیکھنے، صحیح اہل علم سے دین نہیں سیکھنے کی وجہ سے. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 5 فرائض کے علاوہ بھی فرائض ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے 5 کو ہی فرض قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامی کے یہ ظواہر ہے، ظاہری اعمال، یہ سب سے عظیم ہے. جو ان کو انجام دیتا ہے، جو ان پر عمل کرتا ہے تو اس کا تعلق اسلام سے جڑا رہتا ہے، اور جو ان پر عمل نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو گیا، اسلام سے نکل گیا.
اس کے سوا جو فرائض ہیں کیا اس پر عمل نہیں کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جیسے کوئی بولے میں کلمہ نہیں پڑھے گا، میں نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ ارے تو مسلمان نہیں ہے. تو بولے میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اس پہ کفر کا فتویٰ آئے گا. تو بولے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا اس پہ کفر کا فتویٰ آئے گا. اس کے سوا جو اعمال وہ کرے گا تو کفر کا فتویٰ آئے گا نہیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی اللہ کے نبی نے اسے دین سے تعبیر کیا. ھذا جبریل جاء یعلمنا الناس دینہ، کہ دین سے تعبیر کیا. دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب یہی ہے کہ بندہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے حوالے کر دے. ہر انسان پر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت فرض ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت. تو ہر انسان، ہر مسلمان پر خالص اللہ رب العالمین کی عبادت فرض ہے. اس کے سوا کس کی عبادت فرض نہیں. تو یہاں پر دین سے مراد یہ بات بتائی گئی ہے. تو یہ فرض جو چیز کی گئی ہے بندگی میں یہی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کون سی چیزیں فرض ہے؟ 5. ارکان خمسہ کون سے ہیں؟ یہ 5. اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی فرض ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ یہی مسئلہ باریک نہیں سمجھ پاتے کہ یہ 5 جو ہے فرض عین ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے. ایک مسلمان بنے اسے کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، صاحب استطاعت زکوٰۃ حج ادا کرنا ہے. ہر مسلمان پر یہ کرنا ہے جو فرض عین ہے. اس کے بعد جو فرائض اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں فرض کفایہ، وہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر جہاد کرنا، امر بالمعروف کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، حکومت چلانا، فتوے صادر کرنا، یہ سب کے لیے ہے؟ نہیں، یہ فرض کفایہ ہے. امت میں سے، قوم میں سے کچھ لوگ کر لیں گے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. پھر بعض فرائض تو ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق سے ہے، اور ان کو ادا کرنا بھی انہی کے ذمہ ہے جن کے ذمہ یہ حق ہے، سب کے لیے نہیں ہے. پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں مسکینوں کے حقوق، مال غصب کر کسی نے کر لیا اس کو لوٹانا ہے، قصاص لینا ہے، خون ہے، بدلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے کیا ہے؟ یہ حق ہے، لوگوں کے حق ہے. لیکن یہ حقوق بھی کیا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی اس حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ غیر ضروری ہو جاتی ہے. وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی کہ ایک قصاص لیا گیا کہ عورت ہے، ان کے دانت توڑے جائیں گے. حدیث میں کیا آیا؟ کہ دانت توڑے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، کس نے؟ کہ ان سے قصاص لیا جائے گا. ربیہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے غالباً. قصاص میں ان کے دانت توڑے جائیں گے. سفارش کرنے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے برائے انس نہیں، اللہ کی کتاب میں قصاص ہی بتایا گیا ہے، یہی لیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو کیا ہوا اس کا فائدہ؟ کہ جو قصاص لینے آئے تھے رشتہ دار ان کے، انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے ان کو معاف کر دیا کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے. تو قصاص کیا ہوا؟ ضروری نہیں ہوا، ٹل گیا. تو بعض حقوق ایسے ہیں کہ جو حقدار ہیں اگر وہ مطالبہ کریں گے تو ادا کیا جائے گا، وہ مطالبے سے ہٹ جائیں گے تو وہ غیر ضروری ہو جاتے. تو بعض فرائض جو اسلام میں ہیں وہ فرض عین ہے، اور بعض کیا ہے؟ فرض کفایہ. تو فرض عین کون سے ہیں؟ یہ 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. بعض ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں پر بھی ضروری ہے، یہودیوں پر بھی ضروری ہے، ساری قوموں پہ ضروری ہے. لیکن بعض ایسے ہیں جو صرف مسلمان پہ ضروری ہے، جیسے 5. اب اس میں زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال صرف کرنے کا مصارف ہے. اس کے 8 مصارف ہیں. یہ صرف مسلمانوں پر فرض ہے، یہودی عیسائی سے نہیں لیے جائیں گے، کفار سے نہیں لیے جائیں گے. تو یہ دین کے مسائل اس سے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ان کو سیکھنا سمجھنا یہ سلف کا منہج ہے. دیگر بحثوں میں، فضول بحثوں میں، اختلافات میں بلا وجہ کے مسائل کو، چھوٹے سے مسئلے کو بڑا بنا کر اس پہ دے بحث کرنے سے بہتر کیا ہے؟ آدمی بیٹھ کے کم سے کم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھے. یہ سلف کا منہج ہے. کل ہمارا درس ہوا، ہمارے حضرت کا کہنا یہ ہے کہ جو بات میں نے وہاں بتایا بعض لوگوں کو سمجھ میں آئی، بعض لوگوں نہیں سمجھ میں آئی. اور آسان سا مسئلہ تھا. مسئلہ کیا تھا؟ کہ اسلام اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیا اسلام اور ایمان ایک ہے یا الگ الگ؟ آسان سی بات ہے. جب اسلام اور ایمان ایک ساتھ بیان کیے جائیں گے تو یہ الگ الگ ہوں گے، اور جب الگ بیان کیے جائیں گے تو صرف کسی نے اسلام بیان کر دیا تو اس سے مراد ایمان ہوگا، اور کسی نے ایمان بیان کر دیا اس سے مراد اسلام ہوگا. دلیل ھذا جبریل والی دلیل کہ اس میں جب جبریل امین آئے تو آپ نے اسلام کو الگ سے بیان کیا اور ایمان کو. اسلام کی کتنی بنیاد؟ بولے 5. ایمان کی کتنی بنیاد؟ بولے 6. کیوں؟
کیونکہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں 5 وہ ظاہری ہیں، لوگوں کو دکھتی ہے. آپ کلمہ پڑھو گے دکھے گا، آپ نماز پڑھو گے دکھے گا، آپ روزہ رکھو گے دکھے گا، آپ زکوٰۃ دو گے دکھے گا، آپ حج کو جاؤ گے دکھے گا. ظاہر ہے، یہ اسلام کیا ہے؟ ظاہر ہے. لیکن ایمان باطنی، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، دوزخ پر ایمان، جنت پر باطنی عمل. باطنی عمل کسی کو دکھتا ہے؟ تو جب ایک ساتھ بیان کیا جائے گا تو اسلام اور ایمان کی تعریف الگ الگ ہے. کوئی آدمی کا ظاہر اگر اسلام والا نہیں ہے تو اس کا باطن بھی ایمان والا نہیں ہوگا. کوئی یہ بول دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا میں مسلمان ہوں تو بول سکتا، لیکن ہوگا نہیں. ہوگا کیا؟ کیونکہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے پتہ چلے گا. آدمی کے دل میں اگر غم ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکیں گے، اور اس کا دل اگر خوش ہے تو چہرہ حشاش اور بشاش رہے گا. اگر دل میں ایمان ہے تو اعضاء سے ظاہر ہوگا، دل میں ایمان ہے عملوں سے ظاہر ہوگا. تو اسلام کیا ہے؟ عملوں کا نام ہے، ظاہر کا نام ہے. اور ایمان کیا ہے؟ دل کے حال کا نام ہے، باطن کا نام ہے. تو منہج سلف یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علم کو سیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے عبادت کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کے تعلق سے بہت چوکنا رہتے ہیں، کیونکہ شیطان روز آتا ہے، 5 وقت انسان کو آ کر اس چیز سے روکتا ہے، کیونکہ یہی چیز بندوں پر فرض کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں اور مخلوقات میں انسانوں کو جو پیدا کیا اس کے مقصد کیا ہے؟ خالص و خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. تو منہج سلف یہ ہے کہ دین کو سیکھا جائے، سمجھا جائے اور خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اور ایسے اشکالات اور سوالات بھی سیکھے سمجھے جائے جو دین سمجھنے کی نیت سے ہو، نہ کہ دین پر اعتراض کرنے کی نیت سے ہو. اگر نہیں سمجھ میں آتی آج کے دور میں تو آدمی کو فوراً کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اتنے فتنے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. ورنہ اتنے فتنے ایکس ساحل، ایکس مسلم، ایکس ثنا خان، پتہ نہیں یہ وہ جب وہ باتیں کانوں میں دلوں میں ڈالیں گے تو وہ اچھے بھلے نوجوان، اچھے بھلے بچے متنفر ہو. اب یہ حدیث پر بات آئی تھی کہ وہ انجینئر نے کہہ دیا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی جبکہ قصاص واجب تھا، قصاص نہیں لیا گیا. یہ کیا ہے؟ تو یہ وسیلہ نہیں ہے، لوگ اس کو وسیلہ سمجھ لیتے ہیں. یہ ایک حق ہے، یہ اللہ رب العالمین پر بندوں کا حق ہے کہ کوئی اللہ کا ولی اگر سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یعنی یہ بات کہ وہ صحابی کے سامنے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق ان سے قصاص لیا جائے گا. کتنا اٹل فیصلہ ہے! کوئی نبی کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے؟ وہ صحابی ہے نا، ان کو کتنا یقین کہ یہ فیصلہ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ حق سے دستبردار ہو جائیں گے. انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ دانت نہیں توڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے رشتہ داروں کے دلوں میں ایسی بات ڈالی کہ وہ قصاص لینے سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے معاف کر دیا. تو اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں تو متقی پرہیزگار، ان کا توکل ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں، اللہ رب العالمین ان کی وہ بات کو پوری کرتا ہے. بعض لوگ اسے کرامت کا نام بھی دیتے ہیں. تو اگر واقعی وہ اللہ رب العالمین کا نیک بندہ ہے، توکل والا بندہ ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اس کا توکل، اس کا اللہ پر بھروسہ بے شمار ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی بات کو پوری کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف کا منہج سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.